السلام علیکم یا علی مدن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انی جاعلک للناس اماما صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوجود بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاج خلت کے بعد تاج امامت بخشا. انی جاعلک للناس اماما، بالتحقیق میں اللہ ہی اے ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. حضرت ابراہیم عبداللہ بھی ہے
جیسے کہ پہلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں، جناب ابراہیم عبداللہ بھی ہے، نبی اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کے افراد کے مابین رک کر خود یہ اعلان نہیں کیا کہ آج کے بعد سے میں تم لوگوں کا امام ہوں۔ توجہ فرمائی عزیزان گرامی، برادران مکرم، بات سمجھ میں آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبد ہونے کے باوجود، نبی اللہ ہونے کے باوجود، رسول اللہ ہونے کے باوجود، خلیل اللہ ہونے کے باوجود اپنی امت کے لوگوں میں کھڑے ہو کر آج خود یعنی اپنی طرف سے یہ اعلان نہیں کیا کہ آج کے بعد میں تم لوگوں کا امام ہوں، اور نہ ہی آپ کے کسی قریبی نے یا کسی امتی نے، کسی صحابی نے لوگوں کے درمیان رک کر یہ نعرہ بلند نہیں کیا کہ لوگوں آج سے ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ یہ بات تشریح طلب نہیں ہے، لیکن آپ کا ثبوت میرے لیے باعث تعجب بن گیا ہے کہ جب ابراہیم خود اپنی امامت کا اعلان نہیں کر سکتے تو پھر کوئی امتی کسی نبی کے آنے والے فرد کے لیے امامت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے واضح طور پر یہ فیصلہ کن کلام مقدس میں فیصلہ ہے کہ خالق خدا کا خام منصب دار الہیہ بنانا نہیں، یعنی مخلوق خدا کا کام کسی کو منصب الہیہ کا حقدار ٹھہرانا نہیں، بلکہ خالق خدا کا کام ہے احکم الحاکمین کے فیصلوں پر عمل کرتے ہوئے سمینا و اطعنا، یا رب العالمین ہم نے تیرے حکم کو سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اس صاحب العمل کی جو کائنات کے امور کا وارث ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہو سکے گی۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے، حالانکہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہلواتی ہے، لیکن اللہ رسول کو بھی حکم دے رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، وہ امر پہنچا دے جس کو شب معراج ہم تیرے سپرد کر چکے ہیں، اور اگر سبحان وہ امر پہنچا دے جسے شب معراج ہم بغیر جبرائیل کے وسیلے کے تیرے سپرد کر چکے ہیں، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ و رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ تو نبی جو سے یہ ثابت ہو گیا کہ محمد نے خود بنایا نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے کا اعلان کیا۔ تو خلق خدا کا کام مخلوق
نبی، رسول، امام، ولی، خلیفہ بنانا نہیں۔ اب ہم یہاں پر متوجہ ہوتے ہیں قرآنی فیصلوں کی طرف۔ سب سے پہلے میں اپنے اس عظیم اجتماع کے سامنے، جس میں الحمدللہ میری قوم کے روحانی بیٹے نوجوان کثرت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، خدا آپ بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن نے جان کے متعلق جان کے لیے فیصلہ کیا سنایا ہے۔ جعلا یجعلو، بھائی تھوڑی سی توجہ ہوگی چونکہ آج کا موضوع ذرا مشکل ہوگا، خدا آپ کو سلامتی دے۔ تو لیجئے میں سب سے پہلے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 2 کی، آیت نمبر 22 سے 22۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ اب متوجہ رہیے گا کہ اللہ ہی کا کام ہے جعل، یعنی جعل الارض اور جعل السماء، یہ پھر صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا۔ یہ ہے ایک آیت جعل پر۔ اب دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ الحجر کی، سورہ نمبر ہے 15، آیت نمبر ہے 16۔ میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ ہم نے، یعنی اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے اور آسمانوں کو ہم نے زینت بخشی ان بروجوں کے ساتھ دیکھنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا بروج بنانے والا اللہ ہے۔ اب میں پھر اس سے آگے بڑھتا ہوں اور سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ کا نام ہے الانبیاء۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو وجود بخشا، یعنی بغیر آمیزش کیے، بغیر کچھ اضافہ کیے، یہ صرف ہماری قدرت ہے کہ ہم نے قطرہ آب کے ساتھ ہر زندہ شے کو صاحب وجود بنا دیا۔ اس کے بعد اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، وَوَهَبْنَا سورہ الانعام کی یہ آیات ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نُضْرِبُ الْأَمْثَالَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ جتنے نبیوں کا اللہ نے نام لیا ہے، اب میں سورہ 19 کی آیت نمبر 50 سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، یہ جتنے نبی ہیں ان نبیوں کو نبی بنانے والے ہم ہیں۔ درود پڑھ دیں گے آپ صاحبان، سلام پڑھ دیں گے۔ ایک دھیری دھیری سلام اور بھی پڑھ دیں، سلام۔ دیکھا ہم نے اس پر جو سلسلہ ہے صرف جعلن کا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ جتنے نبی ہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، جو نبی ہے اس کو بنانے
آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاہ ہارون وزیرا. ہم نے موسیٰ کا بھائی ہارون وزیر بنایا، موسیٰ نے نہیں بنایا. لیکن چونکہ مضامین کا ایک پہلو مشکل ہوتا ہے تو ذرا مہربانی کیا کرے، آپ خود تشریف فرما ہوا کرے. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنایا. اب کل والی حدیث میں پھر دوہرا رہا ہوں، ترجمان وحی اعلان فرما رہے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. معلوم محمد علی کو اپنا بھائی نے بنایا. مجھے معلوم ہے سب کو یاد ہے، مانگی سے یاد ہے. میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. بس جان پر توجہ رکھنی ہے جو میں لے کے چل رہا ہوں. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اے کون کائنات کی قوت کو سن لو. حالت پر میں پہلے تقریر کر چلا ہوں اسی مرکز میں کہ اے کائنات کی کوئی قوت سن لو، میں صرف میں بنا رہا ہوں زمین والوں کے لیے خلیفہ. تو جب زمین والوں کے لیے خلیفہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا تو کائنات کے لیے سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 26. سورہ کا نام سوال ارشاد خداوندی ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم ہی نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سورہ نمبر 17 کی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا محبوب مجھ سے دعا مانگ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا کہ یا اللہ مجھ محمد کے لیے غالب مددگار بنا جب محمد اپنا مددگار نہیں بنا سکتا. اس آیت کی طرف جو موضوع سخن قرار دی جا چکی ہے آیت نمبر 124 جس میں جناب ابراہیم سے اللہ فرما رہا ہے ان جائلہ للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. بڑا پیارا فکرہ ہے. ایک فکرہ ہے بچے نہیں لیں گے یا جو مجالس سننے کے عادی نہیں ہیں، خاص طور پر ہمارے بزرگ علماء ہوں، میں تو خیر طالب علم ہوں، وہ میرا یہ فکرہ نہیں لے سکیں گے. جو لے لیں ان سے میں توجہ چاہتا ہوں. جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے بنا دیا اب میری مرضی میں اسماعیل کو اسحاق کو تیری طرف میں بڑے مہربانی کروں پڑھے گا دیکھو بچوں پیارو، جو رضاکارانہ طور پر میری
दे सकते, वो कल जरा उधर बैठ जाया कर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इन चाहे होगा ना से इमाम इब्राहिम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाता हूँ, इमामत मिल गई, लेकिन आप ये नहीं कहा कि या अल्लाह तूने बना दिया, अब मेरी मर्जी इसहाक को, इस्माइल को, उनकी औलादों को, जिसे जिसे चाहूं मैं इमामत अता कर दूं ना। फौरन कहा तो मेरी ज़रूरत थी कि ये मर्तबा इमामत, ये मनसब इमामत मेरी औलाद को भी अता कर। मालूम हुआ इब्राहिम कयामत तक के लिए फैसला सुना रहे हैं कि मेरी औलाद में से इमाम वही होगा जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया होगा। तो अनेक ज़ुर्रियती से यह साबित हो गया कि इमाम बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हासिल है, किसी और को हासिल नहीं है। बहुत दूर लेके जा रहा हूं, मामूली सरदार बंद होने के नाते से मेरे बहुत सामने जिनकी दुआओं के साए में उठान में लाहौर में खिलाफत की जिंदगी बसर करती है, उनके नूरानी चेहरे मेरे सामने, मैं उनसे मुल्तमस हूं कि मैं बहुत बड़ा फिक्र तो नहीं, लेकिन एक फिक्र देने जा रहा हूं। वो फिक्र ये है कि जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, बमिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी मर्तबा इमामत, मनसब इमामत अता फरमा। इधर कहा और उधर फौरन जवाब कुदरत मिला, ला जनालो अहद ज़ालिमीन। इस पर अभी तो फिक्र नहीं करता, अभी जो फिक्र देना चाहता हूं वो ये है कि अगर उम्मते नबी को इमाम बनाने का हक हासिल होता तो पूरी दुनिया इस्लाम के 156 या 55 ममालिक इस्लामिया जो सीने जमीन पर है, अल्लाह करे और बढ़े, उनके यहाँ रहने वाले मुसलमानों में से मुझे शिया सुन्नी की बात नहीं करनी, जितने जितने उलमाए मिल्लत इस्लामिया हैं, सब ये मानते हैं कि इस कायनात को अमन तब मिलेगा जब इमाम महदी आएगा। नहीं सामने इस तरह नहीं, जिन दिनों में मवद्दत अली का घर है, मैं फिक्रे में बहुत रुक गया जब वजूद इमाम मेहदी का इनकार करते चले आ रहे हैं। इंशाअल्लाह कल की तकरीर में इसे तफसील से लेकर चल सकूंगा जिंदगी में। खैर आज सिर्फ तमहीदन अर्ज कर रहा हूं, जब तमाम ममालिक इस्लामिया के मुसलमानों के उलमा ये मानते हैं, तस्लीम करते हैं, जिनकी खास तौर पर अहदीस पर नजर है, जो इमाम अल-मुहद्दिस अहदीस कहला रहे हैं, वो जब मानते हैं कि इस कायनात को अमन हमसे नहीं मिल सकता, इनसे नहीं मिल सकता, इस कानून से नहीं मिल सकता, इस फैसले से नहीं मिल सकता, अमन मुकम्मल तब मिलेगा जब बारिश से अमन इमाम ज़मान इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जन्म फिगर हो गए। अब साहब आपसे हुजूर आपसे मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूं, जब ये तस्लीम करते हो कि अमन सिर्फ और सिर्फ इमाम महदी के वजूद से मिलेगा, तो फिर आओ मेल मिला के एक इमाम महदी बना लो।
महदी बना लो। कहा देखो कस्बी वाले मिलकर जिसे बनाएंगे उसका इल्म कस्बी होगा, बाकी नहीं होगा। देखा ना, इसीलिए मैंने कहा ना बच्चे नहीं समझ सकते भाई। कल से मेहरबानी करके बच्चों को जरा साइड पे बिठाइएगा, जरूर पढ़िएगा। सलाम पाकिस्तान, मौसम इस्लामिया ने पाकिस्तान, मुफक्किर मशरिक, शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की जब इसी मसाले पर निगाह पड़ी तो उन्होंने अपने शेर में पूरे मज़ामीन को बंद करके रख दिया है कि दुनिया को है उस महदी बरहक की जरूरत। दुनिया को है, मुसलमानों को नहीं। देखा ना, आप चुप कर गए, इसलिए मुझे बता देना पड़ा। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दुनिया को है बस महदी बरहक की जरूरत। और जिसकी निगाह सल्तन आए आलम अफकार अल्लामा जब जरूरत है तो बना ले। यही तो मजबूरी है कि बनाने का हक अल्लाह ने हमसे नहीं दिया, लेकिन एहतियाज है इमाम महदी के वजूद के मुतालिक ये कहना कि ये फसाना है, ये किस्सा है, ये कहानी है जो शिया हजरात ने अपनी कौम को सुकून के साथ रहने के लिए वदा कर दी है, घाट दी है। तकरीर कल होगी इंशाअल्लाह, जिंदगी रही। अब मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, अगर ये कहानी है तो आइए आगे बढ़िए। पहली किताब का नाम इब्न माजा शरीफ, जिल्द नंबर 1। दूसरी किताब का नाम अक़्दुद दुरर। तीसरी किताब का नाम शनाबुल मवद्दत। चौथी किताब का नाम मनाक़िब इब्न महाद अली शाफ़ई। पांचवी किताब का नाम मनाक़िब ख़वार ज़मीन। छठी किताब का नाम सैयद मोहम्मद सालेह कश्मीरी हनफी की किताब मनाक़िब मुर्तज़ा। इन सब में यह दर्ज है कि आने वाला इमाम महदी किसी मालिकी की, किसी हनफी की, किसी शाफ़ई की, किसी हम्बली की औलाद में से नहीं होगा। पहली दलील में मैं कुछ अर्ज कर चुका हूं। किसी मालिकी, किसी हनफी, किसी शाफ़ई, किसी हम्बली की औलाद में से नहीं होगा। ये किताबों के नाम है, ये हमारा मरकजी इल्मी मकाम है। खुदा हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर अलहाज की जिंदगी दराज करें, जिन्होंने इतना बड़ा कला कौम के लिए तामीर कर दिया है। इस इल्मी मरकज पर मैं ये कलिमात अदा कर रहा हूं। इन किताबों में ये दर्ज है कि आने वाला इमाम महदी न बनी उमैया की शाखों में से होगा, आने वाला इमाम महदी अलैहिस्सलाम न बनी उमैया की किसी शाख में से होगा और न बनी अब्बासिया की किसी शाख में से होगा। बल्कि वो कौन होगा? मुस्तफी होगा, मुर्तनबी होगा, हसनी होगा, हुसैनी होगा। मैं बोलते फातिमा
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہمارا آج علمی دور میں جس دور پر ہم ناز کر رہے ہیں، ہمارا امام مہدی نہ بنا سکنا اور نہ بنانے کا اعلان کر سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم آخری بنا سکتے تو پھر ہم پہلا کیا تھے؟ حضور اب میں پھر آیت کی طرف بڑھتا ہوں. یہی روک کا انشاءاللہ کل زندگی رہی تو میں اسے لے کے آگے بڑھوں گا. ابھی ایک مرحلہ طے کرنا ہے مجھے، پھر مجھے اس کی طرف رخ کرنا انشاءاللہ مقصود ہوگا. خدا نے زندگی دی تو دیجیے جیسے ابراہیم نے استدا کی فمن ذریتی کہ میری اولاد کو بھی یہ عہد امامت منصب امامت عطا فرما، تو اللہ نے دریائے عطا کا رخ بدل دیا. توجہ فرمائی نا، دیکھا نا بچوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی، جن کی سمجھ میں آتی ہے وہ تو بولے نا. یعنی اللہ نے دریائے سخا کا دست عطا کا رخ بدل دیا، بلکہ اللہ نے جواباً کیا کہا کہ ہاں ابراہیم ساری اولاد تیری ہوگی سب کو امامت دو. نہ لا ینال عہد الظالمین، یہ جو میرا عہد ہے نا، معلوم ہوا امامت کے منصب کا دوسرا نام ہے اللہ کا عہد. کاش مجھے تشریح نہ کرنی پڑتی، کیونکہ لاہور ہی کا وہ اجتماع ہے کہ سن 1960 سے جہاں میں خطابت کی زندگی بسر کرتا چلا آ رہا ہوں. میں اس وقت لاہور میں آیا تھا مدینہ کے امام بارگاہ میں جب بالکل فارغ البال تھا، اور اب میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. میرا خطاب ہے کہ اللہ نے امامت کے منصب کو اپنا عہد کہا ہے، اور پھر قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ یہ معمولی عہد نہیں ہے. ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن تم سے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا. تم سے قیامت کے دن عہد کے لیے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. بڑے بڑے چہرے خاموش ہو گئے ہیں جو میرے لیے قابل توجہ بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا عہد کے متعلق. وہ کن سے کیا جائے گا؟ ملائکہ السوائق المہرقہ، ملائکہ واقفوہم انہم مسئولون. ان جنت میں جانے والوں کو روک لو، ان سے ابھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے. پوچھنا ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکات ہے، خیرات ہے، جواب ملے گا روک لے البدایت قریبۃ. وہاں سے لے کر جلد نمبر ہے 25 بہار الانوار کی، صفحہ نمبر ہے 201 201. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم امامت رہے گی تیری اولاد میں، لیکن تیری اولاد میں سے بھی جو ظالم ہوں گے ان کو یہ مرتبہ امامت نہیں مل سکے گا. اگر انداز دیکھیے گا جناب ابراہیم علیہ السلام کے عرض کرنے کا، دیکھ کر کہتے ہیں کالا یا رب ومن الظالم، میرے ملدی یا اللہ بھلا میری اولاد میں سے کون ظالم ہوگا؟ ضرور پڑھیے صلوات. یا
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आवाज़ बुलंद कर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद शुरू से बच्चों को आगे उठाए। आप देखें ना 2-3 मिनट गुजर गए इसी सिलसिले में, जबकि मैंने 2-3 मिनट में पता नहीं क्या कह देना था। तो अब जनाब इब्राहिम ने, जब अल्लाह ने फरमाया कि ये अहद इमामत किसी तेरी औलाद में से किसी जालिम को नहीं मिल सकेगा, भाई मोहतरम जरा तवज्जो फरमाएं। मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा, सिर्फ अंदाज से पता चल जाएगा कि जनाब इब्राहिम ने आसमान की तरफ सर उठाया और उठाकर कहते हैं, या रब्बे वमनिल ज़ालिमु मिन मुल्की है, या अल्लाह मेरी औलाद में से कौन जालिम होगा? यानी मुझ खलीलुल्लाह की औलाद में से, मुझ नबीउल्लाह रसूलुल्लाह इमाम की औलाद में से भला कौन जालिम होगा? अब अल्लाह दे रहा है जवाब, फरमा रहा है, काल अल्लाह तआला मन सजदा लिसनमिन मिन दूनी ला अजअलहु इमामन अबदा। जिसने अभी जिंदगी में कभी बुत परस्ती से काम लिया होगा, इब्राहिम मैं ऐलान कर रहा हूं, अब देखे ना बच्चों, मुझे माफ कर, मैं जो मेरे बेटे नहीं समझ रहे मैं उनसे मालूम था, मैं बच्चों इसकी तशरीह नहीं कर सकता। तो अब जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने जवाब क्या दिया कि सुनो इब्राहिम, मन सजा लिसनमिन मिन दूनी ला अजअलहु इमामन अबदा। जिसने भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बुत परस्ती से काम लिया है, अबदा अबदा हमेशा हमेशा, मैं कभी उसको इमाम नहीं बना सकता। अल्लाह अल्लाह तशरीह की जरूरत नहीं है, काम करिए आसान हुआ। मालूम हुआ जो भी अपनी जिंदगी में एक लम्हा भी शिर्क में बसर कर चुका है, नहीं पढ़ता, आगे नहीं पढ़ता, अगर आप नहीं बोलेंगे, जो भी अपनी जिंदगी में एक लम्हा भी शिर्क में बसर कर चुका है, वो तौबत नसूह के बाद मुसलमान बन सकता है, साहिब ईमान बन सकता है, सहाबी बन सकता है, जन्नती बन सकता है, बहिश्ती बन सकता है, जो बनाओ बन सकता है। शिया इस्ना शरिया के नजदीक तो ईमान साहिबान एक बुजुर्गों और खास तौर पर इस इदारे से ताल्लुक रखने वाले मेरे तमाम अहबाब, फिर बड़ी प्यारी बात है जो मैं जल्दी से गुजरना चाहता हूं। जैसे जनाब इब्राहिम को ये इल्म हो गया कि जो भी बुत परस्ती, बेटा देखिए मुझे एक मिनट मेरा बहुत कीमती है, आपको पता है मुझे बड़ा सफर करना होता है। जैसे जनाब इब्राहिम को ये इल्म हो गया कि जो भी मेरी औलाद में से कोई परस्त होगा वो सब कुछ बन सकता है तौबा के बाद, लेकिन इमाम नहीं बन सकता, तो जल्दी से फौरन पुकार कर कहा, वाजिलोबनी बब्बनिया अन्ना बदन असनाम, या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाए रखना। मालूम हुआ इब्राहिम की औलाद में कुछ ऐसे भी हैं, देखा जहां तक लाना था, अब बच्चे बेचारे क्या करें, कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कभी भी बुत परस्ती से काम नहीं लिया। अब वो कौन है? वो कौन है जिन्होंने जिंदगी भर एक लम्हा के किरोड़ में हिस्से के बराबर कभी शिर्क से, कभी बुत परस्ती से काम नहीं लिया। हमारा मरकज है
किताबें लाइब्रेरी में मौजूद है। दो का नाम ले रहा हूं, ज्यादा का नाम नहीं देता। पहली किताब का नाम है मनाकिब इब्न महाज अली शाफई, सफा नंबर 277। दूसरी किताब का नाम है कंजुल फवाइद, ये सफा नंबर 34 से लेकर 38 तक। लेकिन मैं पढ़ रहा हूं मनाकिब इब्न महाज अली शाफई से। मैंने शिया किताब का हवाला नहीं किया। जब रसूल पाक ने जनाब इब्राहिम की ये दुआ पढ़ी, या अल्लाह मुझको और मेरी औलाद को बुत परस्ती से हमेशा बचाए रखना, तो सहाबा के मजमे में से एक सहाबी जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो उस तक खड़े हो गए, हाथ बांध कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं कहता, कालू, मेरे साथ साथ ये सब जितने सहाबा इस वक्त यहां बैठे हुए हैं, वो सब ये सवाल कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, फिर ये भी फरमा दे कि इब्राहिम की दुआ का समारा कौन है, नतीजा कौन है, फल कौन है? वाह भाई वाह, आ जाओ बेटा आ जाओ, किसके पास आने इस बच्चे ने, बुला लो इसको, बुला लो, शाबाश शाबाश। यार इस तरह तो मैं किया करूंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। दरूद पढ़े सलावत। मैंने पहले वाला अंदाज छोड़ दिया है, लेकिन आप इस तरह तो न करें ना, दरूद पढ़े सलावत। क्या सुनो, ये सहाबा अर्ज कर रहे हैं कि इस दुआ का नतीजा कौन है जिन्होंने कभी भी शिर्क से काम नहीं किया। हवाला दे चुका हूं, अब रसूल की हदीस सुना रहा हूं। रसूल ने जवाब इरशाद फरमाया, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंतहदिद दावतो इलैया व इला अखी अली इब्न अबी तालिब लम नस्जुद अहदुम मिन्ना लिसनमिन कत्तु फत्तखदलिल्लाहु नबिय्यन फत्तखद अलिय्यन वसिय्या। फरमाया अगर पूछ ही लिया है तो सुन भी दो और सुना भी दो। हाय हाय, सुन भी दो और सुना भी दो कि इस दुआए इब्राहिमिया का जो फल है, समरा है, नतीजा है, फंतहदिद दावतो, इस दावत की जो इंतहा है वो किसी और पर नहीं है। इलैया, इस दुआ से मुराद एक मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इला अखी अली, और इससे दूसरी मुराद मेरा भाई अखी अली, मेरा भाई अली अबी तालिब है। लम नस्जुद अहदुम मिन्ना लिसनमिन, ये हमारा मरकज इल्म नहव और सर्फ है। इन्हें इल्म है कि तब का लफ्ज जब भी इस्तेमाल होता है वो माजी की हमेशा की नफी को जाहिर करता है। तो यहाँ रसूल ने तक कहा है कि मैंने और मेरे भाई अली ने कभी भी बदपरस्ती से काम नहीं किया। मुसलमान नामे आलम, आज अगर कोई मस्जिद के मेहराब में खड़े होकर ये नारा लगा दे कि अली 10 साल की उम्र में मुसलमान बना, मैं तुझे सच्चा मानूं या अपने नबी का। जिनका नाम आप जानते हैं, बद्दो पाके रसूल ने, मैं
خدا یہی روکتا ہوں، انشاءاللہ کل لے کے چلوں گا. آپ مسجد کوفہ کے صحن میں خطبہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے جزو نور نبی ہونے کے ساتھ مجھ علی کو یہ مقام یہ مقام یہ مقام یہ مقام بخشا. ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا بلکہ وہ عبادت پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. دیکھ کر کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ کا اتنا مقام ہے فضیلت، اور آپ کے باپ کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ ٹخنوں تک اگلے فکر میں ہنس کر رہا، آپ کے ذہنوں میں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر رہا. جیسے اس نے ابو طالب کے ایمان کا انکار کیا، اللہ اکبر، اللہ کے جلال میں آ کر کہا اللہ کے جلال میں آ کر کہا، اللہ کے غضب میں غضبناک لہجے میں کہا. فرماتے ہیں یہ اسبق بن نباتہ سے روایت ہے، اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہاں مرکز ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے. رسول علی نے فوراً جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اسبق کہتے ہیں کالا، اسبق کہتے ہیں سمیت کو علی جل، میں نے علی کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرمانے لگے ما ابدا ابی، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، ما ابدا ابی ولا جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف صنما قط. نہیں، توجہ نہیں کی، پہلے میں قط عرض کر چکا ہوں. تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ سنو، تم میرے باپ کی بات کر رہے ہو جو کل ایمان کا باپ ہے. اگر سن سکتے ہو تو سنو، واللہ رب اکبر کی قسم، ما ابدا ابی، میرے باپ نے، ولا جدی، میرے دادا عبد المطلب نے، ولا ہاشم، میری جد اعلیٰ جناب ہاشم نے، ولا عبد مناف، میرے پر دادا عبد مناف نے کبھی بھی بت پرستی سے کام نہیں کیا. جب جواب دیا کام نہیں کیا، کیلا وہیں سے پھر آواز بلند ہوئی، یا علی اگر ان سب نے کبھی بت پرستی سے کام نہیں لیا، فما کانوا یعبدون، پھر یہ اپنی زندگی میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ کام نہیں لیا، فما کانوا یعبدون، تو پھر یہ اپنی زندگی میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ اب یہ مولا علی کا فرمان ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے، لسان الصدق کا فرمان ہے، مصداق یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین کا فرمان ہے، میدان مبارزہ کے صادق کا فرمان ہے. میں آگے نہیں کہتا، میرے پاس وقت نہیں رہا. حضرت علی فرماتے ہیں قال کانوا یصلون الی البیت علی دین ابراہیم متمسکین بہ، یہ سب کے سب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دین ابراہیم پر رہتے ہوئے نمازیں پڑھتے تھے. علی فرماتا ہے یہ نمازیں پڑھتے تھے جسے اپنی نماز کی خبر ہی نہیں ہے. ایک لفظ اور دیتا ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابو طالب صاحب اسلام نہیں تھے، صاحب ایمان نہیں تھے، تو آؤ مجھے بتاؤ کفایت الطالب مستدرک للحاکم صحیحین 2، شناعت المودت 3، مناقب ابن مغازلی 4. باقی کتابوں کے نام نہیں لیتا، میں کفایت الطالب صفحہ نمبر 406 سے پڑھ رہا ہوں. جب فاطمہ بنت اسد ہاتھوں کے رحل پر مولود کعبہ کو لے کے آئی، میں نے فکر سمیت لی، جب سیدہ بنت اسد 13 رجب کو، نہیں 14 کو، نہیں 15 کو، تیسرے دن جب ہاتھوں کے رحل پر ناطق قرآن کو، مولود کعبہ کو اٹھا کر کعبہ سے باہر آئی، رسول پاک آگے بڑھے، چھوڑ رہا ہوں، علی کو گودی میں لیا، زبان چسائی، ابو
ابو طالب کے حوالے کیا. بی بی بنت اسد آگے بڑھی, پڑھ کر کہتی ہے میرے سردار, میرے بالی, یہ تو بتائیے اس مولود کعبہ کا نام کیا رکھنا ہے؟ بڑی مہربانی صاحب, بڑی مہربانی, اس مولود کعبہ کا نام کیا رکھنا ہے؟ کہا جس کے گھر سے ملا ہے. جس بے گھر کے گھر سے ملا ہے اسی سے پوچھتا ہوں کہ اس گھر والے کا نام کیا ہے. اب جناب ابو طالب, میں کہا اتری خط میں راؤنڈ میرے پاس 5-7 منٹ 10 منٹ رہے ہیں. جناب ابو طالب آگے بڑھے, پڑھ کر غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کر آسمان کی طرف. یہ کتابیں ہیں جن کا میں نام لے چکا ہوں, میں نے ایک بھی سیرہ کتاب کا نام نہیں لیا, میں کفایت الطالب سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے ہاتھ غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رب حاضر اسد التجیب والقمر مطلج المزید بجن دنا عن حکم تن مرضی ماذا ترسمہ فسد سمیع. اے اندھیری راتوں کو نور کا لباس پہنانے والے, اے چاند کو نور عطا فرمانے والے, مجھے بتا یہ جو مولود تجھ بے گھر کے گھر سے ملا ہے تیرے نزدیک اس کا نام کیا ہے؟ دے رہا ہوں, ایک خدا دور رہا ہوں. موسیٰ جب پروجمیری کرتے ہیں, موسیٰ جب اللہ سے ہم کلام ہوا, وسیلہ درست بنا, ابو طالب ہم کلام ہو رہا ہے بغیر وسیلے کے. ایک سرا سجاد کے توب کے ساتھ باندھا. اللہ اکبر. یہ رونے کی راتیں ہیں, ادا کی راتیں ہیں. اس رسی کا ایک سرا اسے جناب سید سجاد کے گلے کے توق کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا اس ظالم نے, سن لو گے, اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا. اب جو میں نے پڑھنا تھا پڑھ دیا, خود یہ زین پر بیٹھا, بیٹھ کر اس نے گھوڑا دوڑایا. اب میں نہیں پڑھ سکتا, آپ تصور کریں, گھوڑا مرحبا 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 اجرکم اللہ. یہ ہے سجاد کی حالت. اب دو فکریں اور دیتا ہوں اور حق کر رہا ہوں. بی بی سیدہ ام المصائب شریعت الحسین خود فرماتی ہے کہ کوفے سے لے کر شام تک 32 منزلیں تھی. ان ظالموں نے 32 منزلیں 16 دنوں میں اس لیے پسر کی کہ جلدی سے پہنچے اور انعام حاصل کر سکے. حضرت علامہ سید العلماء حضرت علامہ علی نجی نقم صاحب مرحوم مقبول علی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے کہ اتنی تیزی سے انہوں نے اونٹ دوڑائے کہ سیدوں کے کئی بچے دوڑتے ہوئے اونٹوں سے نیچے گرے. شام تک پہنچتے پہنچتے 40 قبریں بن گئی. اس انداز میں اونٹ دوڑائے گئے. جب آئے شام کے بازار میں, اب بھی فرما رہی ہے اور اسی پہ میں حق کر رہا ہوں کہ ہر منزل پر میرے حسین کی آنکھیں میرے مسائل پر رونے کے لیے کھلی رہی. میں جس منزل پر پہنچی اپنا قیدیوں کا قافلہ لے کر حسین دیکھتا رہا. لیکن شام کے بازار میں پہنچی ایک منزل ایسی بھی آئی جہاں حسین کی آنکھیں بند ہو گئی. اب وہی منزل سن لو, میں حق کر کہا میں پڑھ چکا ہوں کہ 5 لاکھ تماشائی تھے, ڈھول بج رہے تھے, شہنائیاں گونج رہی تھی,
اولاد چھوڑ کر صرف وہی دو فکریں پڑھ رہا ہوں کہ مکانوں کی چھتوں سے ملونہ عورتوں نے جہاں پتھر برسائے وہاں کتب مقادر میں درج ہے. کتاب کا نام دیتا ہوں علامہ سید تہرانی کی یہ کتاب مدینہ سے مدینہ تک میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ وہاں جب اور عورتوں نے پتھر برسائے ایک ظلم یہ بھی کیا کہ قیدیوں پر گرم پانی پھینکا. اللہ اکبر. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. اس کی راویہ جناب سیدہ زینب ہے. گرم پانی پھینکا. مولا سجاد ہے راوی صرف گرم پانی نہیں پھینکا بلکہ جس عورت کے گھر میں جتنی آگ تھی آگ اٹھائی قیدیوں پر برسانی شروع کی. جس کے گھر میں آگ نہیں تھی اسے چولہوں سے راکھ اٹھائی. اللہ اکبر. کتنا ظلم ہو رہا ہے. زینب بن قیس کے ہاتھ میں وہ رسی تھی جو بیویوں کی گردن کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. جب اوپر سے آگ گری گرم پانی گرا رات گری سیدہ زینب حسین کے یتیم بچوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں پر جھک گئی. جب بیوی جھکی سیدہ کی پشت مبارکہ اس قدر زخمی ہوئی کہ بیوی کے چلنے سے قدم رک گئے. جب قدم رک گئے زینب بن قیس زور سے رسی کو کھینچا. بیوی نے قدم نہیں اٹھایا. اسے پھر کھینچا. جب پھر رسی کو کھینچا اب مجھے معاف کرنا فکرے بڑے سخت ہیں بڑے ادب سے میں گزر جاؤں گا. رسی نے زور سے کھینچی کہ علی جیسے شہنشاہ کی بیٹی منہ کے بل زمین پر گی. جب بیوی زمین پر آئی کئی مرتبہ زینب نے رسی کھینچی کہ یہ بیوی کیسے زمین سے اٹھے. جب بیوی نہیں اٹھ سکی تو اب سجاد کی پشت پر شمر نے زور شروع کیا کہ تیری پھٹی اٹھتی کیوں نہیں. ہم نے دربار میں جانا ہے. سجاد روتے ہوئے پھوپھی کے پاس آئے. کہا پھوپھی میری کمر پر اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے. آپ کھڑی نہیں ہو سکتی. ہم نے دربار میں جانا ہے. مجھے قسم ہے سیدہ زینب کی میں نے کبھی بھی من پر قسم نہیں کھائی. اب قسم کھا رہا. جب پہلی مرتبہ میں شام میں گیا تھا تو وہاں ایک علامہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم باپ صاحب آپ کو پتا ہے آخری مرتبہ جب بیوی دربار میں جانے لگی تھی تو کیسے گئی تھی. میں اور تمام صاحب رو پڑے. کہا سیدہ پاؤں کے بل نہیں گئی. جب سجاد نے کہا نا تمہیں دربار میں جانا ہے سیدہ نے کہا نہیں اور آپ نے زانو زمین پر رکھے. جب دربار کی طرف جانے لگی بیوی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. سجاد پوچھتے ہیں تمہیں کسے دیکھ رہی ہو. کہا بابا نے آخری وقت میں وعدہ کیا تھا کہ زینب جب تو شام کے دربار میں جائے گی میں تیرے ساتھ چلوں گا. یا